اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارا موضوع ہے مدارس اور یونیورسٹیاں، کیونکہ آج کل سوشل میڈیا پہ، الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا پہ حکومتی ترجمان کی طرف سے یہ بیان کہ اگر ہم ماضی میں یونیورسٹیاں بناتے اور مدارس نہ بناتے تو اب ہم ترقی یافتہ قوم کی صفوں میں کھڑے ہوتے۔ تو ناظرین، لمحہ بلمحہ یہ جو حکومت کے لوگ ہوتے ہیں یہ پوری پاکستان کی عوام کی ترجمانی کر رہے ہوتے ہیں، پاکستان کی ترجمانی کر رہے ہوتے ہیں۔ اس وقت آئی ٹی کا دور ہے، پوری دنیا حکومتی ارکان کو، حکومت کو دیکھتی ہے، ان کی سٹیٹمنٹ، ان کے بیانات کا جائزہ لیتی ہے۔ تو لہذا یہ جو حکومتی ارکان ہوتے ہیں یہ لفڈر قسم کے نہیں ہونے چاہیے، بلکہ یہ ذمہ دار لوگ ہوں جو بات کریں وہ نظریہ پاکستان کو مد نظر رکھ کے کہ ہم نے پاکستان کیوں بنایا تھا، ہمارے کیا مقاصد تھے، اپنی روایات کو اور مذہب کو مد نظر رکھ کے بات کرنی چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ جو بیان دل میں آئے بغیر تیاری کے جا کے اس کو جاری کر دیا۔ دل کی باتیں دل میں ہوتی ہیں، کون کیا ہے، لیکن یہ ہے کہ اگر آپ اندر سے کالے ہیں، بے ایمان ہیں، تو اس کو زبان پہ لا کے ہمیں دنیا میں بدنام نہ کریں، کیونکہ ہم ایک قوم ہے، ہم ایک غیور قوم ہے جو ایک نظریے کے تحت قائم ہے۔ دنیا میں دو ہی مملکت، دو ریاستیں ایسی ہیں کہ جو نظریے پہ قائم ہیں، ایک اسرائیل ہے اور دوسرا پاکستان ہے۔ ہمارا ایک نظریہ ہے، ہم اس پہ قائم ہیں، ہم اپنے نظریے کو چھوڑ نہیں سکتے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ یہ نابلد لوگ، یہ نابلد حکمران، ان کے نمائندے اکثر اوقات مدارس اور مساجد اور علماء کو برا بھلا کہتے رہتے ہیں، برا کہتے رہتے ہیں۔ پھر ان کو دیکھ کے ان کے جو چمچے ہیں وہ بھی وہی کام کرتے ہیں، بغیر سوچے سمجھے وہی حرکات کرتے ہیں۔ تو ہماری دعا ہے کہ اللہ ان کو ہدایت دے۔ میں نے اس سے پہلے بھی اپنی پچھلی ویڈیو میں، اپنی پچھلے بیان میں آپ کے ساتھ ایک بات شیئر کی تھی کہ پاکستان بننے کے ساتھ ہی قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے اسد اللہ صاحب کو، جو کہ یہودی سے مسلمان ہوئے تھے اور وہ آبائی طور پہ نسلاً وہ فلسطینی تھے لیکن یہاں آ کے آباد ہوئے تھے، اور وہ حکومت پاکستان کے حصے میں آئے تھے اور حکومت پاکستان کے ملازم تھے۔ ان کے ذمے یہ کام لگایا تھا کہ نصاب تعلیم کو اسلام کے مطابق ترتیب دینا ہے، ڈالنا ہے اور امپلیمنٹ کرنا ہے، لیکن بدقسمتی سے قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ 1 سال کے اندر ہی اس دنیا سے چلے گئے۔ ان کا جو خواب تھا، وہ جو ان کا کام تھا، وہ یہیں رہ گیا۔ اس کے پیچھے بھی ایک بہت بڑی کہانی ہے۔ اب جو شخص مدارس، مساجد اور علماء کو برا بھلا کہتا ہے، اس کی تحقیق ضرور کریں۔ یا تو وہ جان بوجھ کے، یعنی اصلاً قادیانی ہے، یا پھر کم علم ہے، تو کسی قادیانی کے ہاتھ میں کھیل رہا ہے۔
اس کی بیک ڈورے جو ہیں وہ کسی قادیانی کے ہاتھ میں ہے. وہ اس کے دوست بھی ہو سکتے ہیں، ایون اس کی بیوی بھی ہو سکتی ہے. بڑی سادہ سی نفسیات ہے، کیونکہ نفسیات تو ایک بہت بڑا سبجیکٹ ہے، بڑا کمپلیکیٹڈ سبجیکٹ ہے، لیکن اس میں ایک سادہ سی نفسیات ہے کہ غم اور خوشی کے اثرات انسان کے چہرے سے نمایاں ہوتے ہیں. اگر ایک انسان انتہائی غمزدہ ہے نا تو وہ عارضی طور پہ خوش ہو، ہنسے کھیلے، لیکن اس کا چہرہ، اس کی گفتگو اس بات کی اجازت نہیں دیتی ہے. وہ بتا دیتی ہے کہ یہ شخص اندر سے پریشان ہے، اسے کچھ نہ کچھ پریشانی ضرور ہے. اس طرح جو انسان کا ایمان ہے، انسان کا جو اندر ہے ایمان ہے، اس کی گفتگو اور اس کے افعال سے ظاہر ہوتا ہے. کیونکہ اندر کی بات جو ہے وہ اللہ جانتا ہے، وہ دوسرے بندے نہیں جانتے. یہ ایک نفسیات کا انڈیکیٹر ہے کہ اس کی پریشانی اور خوشی جو ہے اس کے چہرے سے یہاں ہوتی ہے، لیکن باقی چیزیں جو انسان کے اندر ہیں وہ اللہ بہتر جانتا ہے. ہم کسی کے اندر کا نہیں جان سکتے. لیکن ایک بات ہے کہ اس کے افعال اور گفتگو سے کچھ نہ کچھ اندازہ کیا جا سکتا ہے. ہم کہیں جی یہ شخص اندر سے مسلمان ہے، اندر سے بڑا پکا مسلمان ہے، اور جو گفتگو کرتا ہے وہ مساجد، مدارس اور علماء کے خلاف کرتا ہے. مساجد اور مدارس اسلام کے قلعے ہیں، یہاں سے اسلام پیدا ہوتا ہے، یہاں سے اسلام پھلتا پھولتا ہے. اور قادیانی کی یہ ہمیشہ سازش رہی ہے کہ سب سے پہلے مساجد، مدارس اور علماء کو بدنام کیا جائے تاکہ ہمیں کھلی چھٹی مل جائے اور ہم اپنا کام کرتے رہیں. کیونکہ ہم لوگ معلمین ہیں، ہمارے پاس سینکڑوں بچے آتے ہیں، ہمارا والدین کے ساتھ واسطہ پڑتا ہے. اس لیے ہمارا کردار اس میں بڑا نمایاں ہونا چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو فتنہ قادیان سے بچائیں. قادیانی اپنی تقریبات میں نوجوان بچوں کو شامل کرتے ہیں جو اسکول، کالج اور یونیورسٹیوں کے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں. اس میں ان کو وہ پرتکلف کھانے دیتے ہیں اور ساتھ پیسے بھی دیتے ہیں. یعنی ان کا ٹارگٹ ہی اسکول، کالج اور یونیورسٹیاں ہوتی ہیں. ان کا ٹارگٹ جو ہے وہ مدارس نہیں ہو سکتے. تو یہ نہیں ہے کہ مدارس کے بچوں کو وہ دعوت دے. اور ان کا جو حلیہ ہے، ان کا حلیہ بھی ایسا ہی ہے، پٹکا اور ٹوپی اور داڑھی اور بڑا سفید کپڑے اور ساری چیزیں ہیں. تو ظاہر ہے جو نوجوان، جو بچہ ہے، اگر والدین اور اساتذہ نے اسے ختم نبوت کے عقیدے کو اچھی طرح اس کے ذہن میں نہیں ڈالا ہے تو وہ تو یہی سمجھتا ہے کہ یہی لوگ سچے مسلمان ہیں. باقی جو ہمارے عالم ہیں وہ تو ویسے ہی ہیں. اس لیے جماعت اسلامی نے اسلامی جمعیت طلباء کی بنیاد رکھی تھی اور کالجوں اور یونیورسٹیوں میں اس کو فعال رکھا ہے. اسلامی جمعیت طلباء کی بھرپور مدد کی جاتی ہے، ان کی رہنمائی کی جاتی ہے تاکہ ہم اپنی نسل کو فتنہ قادیان اور دوسرے فتنوں سے بچا سکیں. اب یہ کوئی سیاست نہیں ہے، اکثر لوگ اس کو سیاسی رنگ ڈھنگ دینا شروع کر دیتے ہیں. یہ ہمارا مذہبی فریضہ ہے، یہ سب پہ لازم ہے. جس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا ہے، دین میں داخل ہو گیا ہے، تو اس پہ یہ فرض ہو گیا ہے کہ اپنی امت کو، اپنے بچوں کو، اپنے جوانوں کو دنیا کے فتنوں سے بچانا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا جو دور خلافت ہے وہ سارے کا سارا اس فتنے کے خلاف جہاد کرنے میں گزر گیا ہے. انہوں نے کوئی کام نہیں کیا ہے، کوئی اسٹیٹ کے لیے پالیسی نہیں بنائی ہے، کچھ بھی نہیں کیا اسی فتنے کے خلاف. کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد بہت سے فتنے اٹھ گئے تھے، لوگوں نے نبوت کے دعوے کرنے شروع کر دیے تھے. تو ناظرین، کیونکہ ہمارا عنوان مدارس ہے، یہ ایک تمہید تھی جو میں نے آپ سے کی ہے. مدارس کے جو بچے ہیں یقین کریں یہ شانہ زندگی گزارتے ہیں.
اور دوسرا پہلو، الخدمت فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام جو آغوش ہیں جن میں صرف یتیم بچوں کو داخلہ دیا جاتا ہے، آپ یقین کریں کہ یہ بادشاہوں کے بچوں جیسی زندگی گزارتے ہیں۔ مدارس میں روزانہ لاکھوں طلباء کھانا بھی کھاتے ہیں اور دوسری جو ان کی ضروریات زندگی ہیں، صابن ہے، تولیہ ہے، کپڑے ہیں، ان کی بیماری ہے، یہ ساری کی ساری اللہ ان کی پوری کر رہا ہے۔ اسٹیٹ ایک پائی اس کام کے لیے نہیں دیتی ہے جس کا نام ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان، ایک پائی نہیں دیتی ہے اور الٹا ان پہ بھونکنا شروع کر دیتے ہیں۔ سارے کے سارے مخیر حضرات دیتے ہیں، اللہ ان کے رزق میں برکت ڈالے، انہوں نے اللہ کے ساتھ سودا کیا ہوا ہے، وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اور اللہ ان کو بہت زیادہ دیتا ہے۔ ان کا اللہ کے ساتھ سودا ہے کہ وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اور اللہ ان کو بہت زیادہ دیتا ہے۔ ہمارا اکثر اوقات بیرونی شہر سفر ہوتا ہے، لیکن ہم قیام مسجد یا مدرسے میں کرتے ہیں۔ یقین کریں ان بچوں کی صفوں کے درمیان میں بیٹھ کے جب ہم کھانا کھاتے ہیں تو تقریبات کی پرتکلف کھانے، گھر کے پرتکلف کھانوں سے ہم بہت زیادہ کھانا کھاتے ہیں اور بڑا مزہ آتا ہے ان کے ساتھ رہ کے، کیونکہ سارے ملک میں ہی تقریباً ہمارے لوگ ہیں، مختلف مسالک کے ہیں، کوئی استاد ہیں، کوئی شاگرد ہیں۔ چونکہ ہمارا مسالک کے ساتھ تو تعلق نہیں ہوتا، ہم مسلمانوں کو مسالک کی بنیاد پہ اور مسلک کی بنیاد پہ تقسیم نہیں کرتے ہیں، اس لیے ہم سب مسالک کے پاس ہی جاتے ہیں، ان کے پاس قیام کرتے ہیں۔ یقین کریں ہم روٹین سے زیادہ کھانا کھاتے ہیں ان بچوں کے ساتھ بیٹھ کے، اور بہترین نیند آتی ہے مسجد اور مدرسے میں، بڑا ہی سکون ہوتا ہے۔ اب یہ مدرسہ کسی عمارت کا نام نہیں ہے، حکومت یا یہ لوگ یہ کہیں کہ ہم کسی عمارت کو تالا لگا دیں گے اور مدرسہ بند ہو جائے گا۔ مدرسہ ایک مشن کا نام ہے، ایک مقصد کا نام ہے، جسے نبی مہربان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1450 سال پہلے شروع کیا تھا، اور آج اس نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے جو وارث ہیں انہوں نے جاری رکھا ہوا ہے، اور تا قیامت یہ جاری رہے گا۔ اور یہ طلباء اللہ کے مہمان ہوتے ہیں، یہ چند قندیانیوں کے بھونکنے سے، ان کی باتیں کرنے سے یہ بند نہیں ہوں گے۔ وہ شعر ہے نا کہ حرفی تو مندیش زیغ و غائے رکیباں، آواز سگاں کم نہ کند رزق گدارا۔ حرفی تو مندیش زیغ و غائے رکیباں، آواز سگاں کم نہ کند رزق گدارا۔ خدا کی قسم کہ یہ جو طریقی افراد ہیں، جو مذہبی طریقی افراد ہیں، یہ جس ادارے میں بھی گئے ہیں اس کو 4 چاند لگا دیے اور اس کی کایا پلٹ دی ہے۔ جب ہمارے طریقی افراد ریلوے، پی آئی اے، ملٹری اکاؤنٹس اور دوسرے اداروں میں ہوتے تھے تو آپ یقین کریں کہ ان اداروں کا دنیا میں نام ہوتا تھا، لوگ دنیا میں ان اداروں کی مثالیں دیتے تھے۔ لیکن پھر ایسا ہوا کہ آنے والی حکومتوں نے اپنی چوریاں کرنے کے لیے ان اداروں میں اپنے لوگوں کو بھرتی کرنا شروع کر دیا۔ جو پارٹی آئی اس نے اپنے کارکنوں کو بھرتی کرنا شروع کیا جنہوں نے کوئی کام نہیں کیا، کیونکہ حکومت کا یا حکومتی ارکان کا مقصد یہ تھا، ایک تو ہم چوری کریں گے ان کی وساست سے، اور دوسرا یہ ہے کہ ہمارے لوگ جو ہیں ان کو نوکری مل جائے گی۔ ان لوگوں نے ان اداروں میں آ کے کام نہیں کیا ہے، ایک کی جگہ 10 لوگ بھرتی کیے گئے ہیں، اور آج اور طریقی افراد کا داخلہ بند کیا گیا ہے۔ اس کی تحقیق کرتے تھے کہ یہ جو فرد، بلکہ انٹرویو میں پوچھتے تھے
کہ کہیں آپ کا تعلق جماعت اسلامی کے ساتھ یا مذہبی تحریک یا تحریک اسلامی کے ساتھ تو نہیں ہے. ان کی تحقیق کرتے تھے کہ ان اداروں میں کہیں یہ نہ آئیں، یہ ہماری چوریاں اور ڈاکے، آج ہم رو رہے ہیں، ادارے خسارے میں جا رہے ہیں، اس کے بیک گراؤنڈ میں جا کے دیکھیں ہوا کیا ہے ہمارے ساتھ، کہ ہمارے ساتھ کیا ہوا ہے. طریقی افراد نے بہترین ملٹری اکاؤنٹ چلایا ہوا تھا، بہترین نظام تھا. یہ تاریخ گواہ ہے، لوگوں سے پوچھ لیں، اگر جو سن رہے ہیں جن کو پتہ نہیں ہے تو وہ لوگوں سے پوچھ لیں کہ ملٹری اکاؤنٹس میں، پی اے اور ریلوے میں جب ان اداروں کا نام ہوتا تھا تو کون لوگ اس میں تھے. تو پھر یہ حال ہوا کہ یہ ادارے دنیا میں بدنام ہوئے اور خسارے میں چلے گئے. میری آج کی گفتگو کا دوسرا پہلو یونیورسٹیاں ہیں، کیونکہ ہمارے تعلق والے لوگ، ہمارے جاننے والے لوگ پوچھتے ہیں جی یونیورسٹیوں کی فیسیں بہت زیادہ بڑھ گئی ہیں. بی ایس اور ایم ایس کی فیسیں سمسٹر کی 60-70 ہزار ہیں. یہ صرف لم سم یونیورسٹی کو ایک بچے نے جمع کروانی ہے، باقی جو آنے جانے کے اخراجات ہیں، امتحان ہیں، پیپر ہیں، جو بھی ہے وہ اس کا اپنا ہے. اگر یونیورسٹی اس سے دور ہے، اس نے جو رہائش اختیار کرنی ہے، جو بھی ہے وہ اس کا اپنا بندوبست ہے. حکومت نے یونیورسٹیوں کے فنڈ میں 20% کمی کر دی ہے. اس 20% کمی کا یہ ہوا کہ یونیورسٹیوں نے فیسیں بڑھا دی ہیں. اب یونیورسٹیاں چلیں گی گورنمنٹ کی بچوں کی فیسوں سے. اب یہ ایک سمسٹر کی فیس ہے. ایک غریب آدمی، ایک ریڑھی بان، ایک دیہڑی دار، ایک تھوڑی تنخواہ لینے والا آدمی یہ فیسیں کیسے برداشت کر سکتا ہے؟ ایک قسم سے اس حکومت نے غریب کے لیے تعلیم کے دروازے بند کر دیے. غریب کے لیے تعلیم کے دروازے، اعلیٰ تعلیم کے دروازے بند کر دیے ہیں. اسے یہ کہہ دیا ہے کہ بس آپ میٹرک انٹر کر کے کوئی کام ڈھونڈ رہے ہیں، کچھ نہ کچھ آپ کریں، اعلیٰ تعلیم آپ حاصل نہیں کر سکتے ہیں. اب آپ خود ہی سوچ لیں کہ ایک عام آدمی، ایک غریب آدمی کیا کرے. اب میڈیکل اور انجینئرنگ کی فیس یہ تو ہزاروں میں ہے، وہ لاکھوں میں چلی گئی ہے. اب آپ یقین کریں کہ یہ یونیورسٹیاں پرائیویٹ سیکٹر میں کھولنے کی بھی حکومت اجازت نہیں دے رہی ہے. پچھلے دنوں میرا لاہور جانا ہوا، وہاں جو اصلاح انٹرنیشنل یونیورسٹی تھی جس کا رقبہ 80 کنال ہے، وہاں تمام پروفیسر پنجاب یونیورسٹی سے ریٹائر ہیں، ماہر ہیں اور رضاکار بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی تنخواہ بھی نہیں لیتے. یقین کریں وہ پچھلے کئی سالوں سے کوشش کر رہے ہیں یونیورسٹی کی، لیکن اب انہوں نے، حکومت نے ان کو جواب دے دیا ہے. اب یقین کریں اگر یہی بی ایس ایم ایس کسی پرائیویٹ یونیورسٹی میں ہو تو یہ مانا 6-7 ہزار فیس میں بھی کام چل جائے گا. وہ 6-7 ہزار فیس لے کے بچوں کو بی ایس اور ایم ایس کی تعلیم دے گی، وہ بہترین تعلیم دے گی. یہاں گورنمنٹ یونیورسٹیوں میں کون فرشتے اور اسکالر بیٹھے ہوئے ہیں؟ انہوں نے اپنے لوگوں کے روزگار کے لیے سب کچھ کیا ہوا ہے، فیسیں دے رہے ہیں، تو پھر حکومت کا کیا نام ہے کہ یہ حکومت کا ہے؟ پھر تو آپ پرائیویٹ سیکٹر کو اجازت دیں، وہ یونیورسٹیاں قائم کریں، وہاں پتہ چلے یہ فیس ان کی کوئی 11-12 ہزار روپے مہینہ بنتی ہے، وہ پرائیویٹ یونیورسٹی 6-7 ہزار لے کے بھی بی ایس ایم ایس کروا دے گی بڑی آسانی سے، اور پیسے بھی وہ مہینے بعد لے گی، مہینے کے یا 3 مہینوں کے لے گی. سمسٹر کے اکٹھے جمع کروانے کی ضرورت نہیں ہے. اسٹوڈنٹ کے لیے رعایت ہے کہ وہ ایسا کر لیں اس میں سے. اب غریب جائے تو کدھر جائے، یہ ہم نے سوچنا ہے. اب دوسرا پہلو، کیونکہ ہمارا یہ تقابلی جائزہ تھا یونیورسٹیوں کا اور یہ مدارس کا، مدارس کے بچے شروع سے لے کے آخر تک حفظ کرتے ہیں، درس نظامی پڑھتے ہیں، کتابیں پڑھتے ہیں، اس کے بعد وہ شہادت عالیہ ہے، شہادت علمیہ ہے، ساری ڈگریاں کرتے ہیں. یقین کریں مفت میں کرتے ہیں، ان کے والدین بے غم ہوتے ہیں. اب ڈگریوں کے بعد کیا ہے؟ ڈگریوں کے بعد یہ جس پہ لاکھوں روپے خرچ ہوئے ہیں،
جس پہ والدین نے اپنی زمین رہن رکھ کے بیچ کر، اور بعض جو نابلد ہیں انہوں نے اپنی بچیوں کے پیٹ کاٹ کے بچوں کو یونیورسٹی کی ڈگری دلوائی ہے، وہ ڈگریاں لے کے گلیوں میں گھوم رہے ہیں، کام کوئی نہیں ہے، کیونکہ بی ایس اور ایم ایس کی ڈگری لینے کے بعد وہ کسی ایک ایٹم کی مارکیٹنگ بھی نہیں کر سکتے، وہ ریڑھی بھی نہیں لگا سکتے، وہ گاڑی بھی نہیں چلا سکتے، وہ ایک کیبن کھوکھا یا کوئی فوڈ ایٹم وہ کام بھی وہ نہیں کر سکتے. کتنی بڑی ڈگری ہم نے لی ہے، والدین کی خواہش تھی، ہم نے اتنا زیادہ خرچ کیا ہے ان پہ، لہذا ان کو کوئی بہتر نوکری مل سکے. ایک طرف تعلیم اتنی مہنگی اور دوسری طرف اس کے لیے نوکریاں ہی نہیں ہیں، اس کے لیے کام ہی نہیں ہے. اب دوسری طرف جائیں، مدارس والے، یقین کریں مدارس والے مطمئن ہیں، ان کو اللہ کشادہ رزق دے رہا ہے، اور اس طرح گلی گلی وہ ڈگریاں لے کے نہیں گھوم رہے ہیں، اور وہ ایسے تربیت یافتہ ہیں، ان کی ایسی تربیت ہوئی، ایسی سختی ہوئی ہے گھر سے باہر رہنے کی وجہ سے کہ وہ دنیا کا ہر کام کر سکتے ہیں. وہ تجارت بھی کریں گے تو بڑے اچھے انداز سے اپنے دین کے مطابق، سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق، صحابہ کی سنت کے مطابق، اس طرح صحابہ کاروبار کرتے تھے، اور کام بھی کریں گے تو اس کے مطابق کریں گے. اب یہ لوگ نہ دین کے رہے نہ دنیا کے رہے. تو میں آخر میں سننے والوں سے گزارش کرتا ہوں، حکومت سے ہم کیا گزارش کریں؟ حکومت کون سی لوگوں کی بات سنتی ہے یا ہماری ویڈیو دیکھتی ہے، یا ان کے ارکان، ان کے اپنے مقاصد ہیں، وہ پورے کریں گے اور چلے جائیں گے اپنی اولادوں کے اور اپنے گھر والوں کے. ان کا ہمارے ساتھ کوئی غرض نہیں ہے کہ ہم بھوکے مریں، تعلیم حاصل کریں، ہمارے پاس سہولتیں ہوں نہ ہوں، ان کا اس سے کوئی غرض نہیں ہے، کوئی تعلق اس سے نہیں ہے. تو میں ناظرین سے یہ کہتا ہوں کہ جب بھی آپ نجی محفل میں بیٹھے ہوں، جب بھی ہوں، تو حکومت سے یہ پوچھیں کہ یہ تعلیم، صحت، یہ تو اسٹیٹ میں رہنے والوں کا بنیادی حق ہے اور بنیادی سہولتیں، اور آپ نے ہمیں اس حق سے محروم کر دیا ہے. ہم عام آدمی کدھر جائے؟ اور میں آپ کو بتاؤں، اس زمانے میں یہ جو غریب بچے بچیاں ہوتے ہیں، یہ بڑے لائق ہوتے ہیں، یہ بڑے ٹیلنٹڈ ہیں. اب ان کے لیے تعلیم کے دروازے بند ہو چکے ہیں. اتنا بڑا ملک، اتنے امیر لوگ ہیں، اس کے باوجود یہ تعلیم پہ خرچ نہیں کر رہے ہیں. باقی اپنے آپ پہ خرچ کر رہے ہیں. پی ایم این اے وزیر اپنی تنخواہ، اپنی سہولتیں، اپنے اس پہ خرچ کر رہے ہیں، لیکن غریب کا انہیں کوئی خیال نہیں ہے. تو ناظرین، میں نے یہ یونیورسٹی اور مدارس کا یہ تقابلی جائزہ تو بہت بڑا ہے، لیکن میں نے اسے مختصر کر کے بیان کیا ہے. اب آپ، میری یہ نوجوانوں سے گزارش ہے کہ نوجوانوں قرآن و سنت کا مطالعہ کرو. یہ اس طرح ان لفڑوں کی باتوں کو آگے نہ پھیلایا کرو. یہ لفڑر ہیں، یہ لفڑی مار جاتے ہیں، اور اس کے بعد آپ ان کی باتوں پہ تبصرے کرتے ہیں اور ان کو آگے پھیلاتے ہیں کہ اس نے بڑا اچھا کہا ہے. نہیں، قرآن و سنت کا مطالعہ ضرور کریں، اور قرآن و سنت آپ کی رہنمائی کرے گی انشاءاللہ. وما علینا الا البلاغ المبین.